نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، اس کی بات مت مانو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے محترم دوستو، اسلام کے اوپر پورا عمل کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اوپر ہم پورا عمل کرنے والے تب کہلائیں گے جب ہم اسلام کے تمام شعبوں کے اوپر عمل کریں۔ اسلام کے جو بنیادی شعبے ہیں وہ 6 ہیں: اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اور 6 ان کا تکمیلی شعبہ ہے جس کے اوپر ان تمام شعبوں کا مدار ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو یہ 5 شعبے بھی باقی نہیں رہ سکتے، ان کے اندر بھی خلل واقع ہو جائے گا، یہ بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس شعبے کے اندر کام کرنے والوں کو تو لوگ دیندار بھی نہیں سمجھتے۔ دینداری اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس شعبے سے اپنے آپ کو الگ رکھیں، حالانکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ ہے سیاست کا شعبہ، کہ جس اسلام کو آپ اپنی انفرادی زندگی میں قبول کر رہے ہیں اسے اپنی اجتماعی زندگی میں بھی قبول کریں، اسے بطور نظام کے بھی قبول کریں۔ اگر آپ کو اپنی انفرادی زندگی میں تو اسلام پسند ہے لیکن بطور نظام کے وہ قبول نہیں ہے، نظام آپ کو کفر کا پسند ہے، غیروں کا پسند ہے، تو آپ کا ایمان نامکمل ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اسلام کب بغیر نظام کے رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ حکومت قائم کر کے گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہم دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں، کیا ہے؟ ساری حکومتیں ہی تو ہیں۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے ہماری دینی پریشانیاں ہیں یا ہماری دنیاوی پریشانیاں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ اسلام بطور نظام کے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسلام کی جو حاکمیت ہے وہ اس وقت نہیں ہے کہیں بھی، الا ماشاء اللہ۔ میرے محترم دوستو، یعنی ہماری جو دنیاوی خوشحالی ہے اس کا مدار بھی اسلام کو بطور نظام کے قبول کرنے کے اوپر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنی بھی ہماری خلافتیں یا امارتیں رہی ہیں، چاہے خلفائے راشدین یا اس کے بعد خلافت بنی امیہ، عباسیہ یا اندلس میں جو تھی، اور اس کے بعد جو ہے نا خلافت عثمانیہ آئی، یہ جتنی بھی خلافتیں آئیں، کتنے لمبے دور تھے؟ کیا کوئی دور ایسا گزرا ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا ہماری جو حکومتیں ہیں وہ دوسروں سے بھیک مانگنے والی ہوں یا معاشی طور کے اوپر جو ہے نا وہ کمزور ہوں؟ کبھی بھی کوئی بھی اسلامی خلافت، کوئی بھی اسلامی عمارت اور کوئی بھی اسلام کا جو بطور نظام کے جو دور ہے وہ کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے جو ہے نا وہ پریشان نہیں گزرا، بلکہ خوشحال گزرا ہے۔ یہ پریشانی تو ان کی تھی ہی نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، وہ جو 6 بنیادی جو شعبے ہیں اس میں سب سے پہلا شعبہ ہے اعتقادات کا، کہ انسان کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ اللہ رب العزت کے متعلق 100% ٹھیک ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کا شائبہ نہ ہو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اللہ رب العزت کی صفات کے اوپر ایسا یقین ہو اور جس طرح کے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد رسالت کا عقیدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین ماننے کا عقیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن کریم، اس کو آخری کتاب تسلیم کرنے کا عقیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں
ان کو سب کو برحق تسلیم کرنے کا عقیدہ، سب کا احترام، سب کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی تھے، ان سے محبت رکھنا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، تقدیر کے اوپر عقیدہ کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بہت ہی بنیادی عقیدہ ہے۔ یوم القیامہ کا عقیدہ کہ ایک دن ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے، بہت ہی بنیادی اور انقلابی عقیدہ ہے یہ جو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جب یہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے انقلابی عقیدہ کہ میں نے اللہ کے سامنے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، تو انسان جو ہے نا ہر قسم کے جرائم سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس احساس کے اوپر ایک کی بجائے ڈبل جنت عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب ہے، اور ثواب جو ہے نا اس کا بدلہ جو ہے نا وہ ہے۔ یہ تمام چیزوں کا جو ہے نا وہ عقیدہ ہے جو کہ غیب کی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر عبادات ہیں۔ آپ کی نماز 100% ٹھیک ہو، اس کی آپ پابندی کرتے ہو، اس کو آپ وقت پہ ادا کرتے ہو، اس کے اندر آپ ڈنڈی نہ مارتے ہو۔ روزہ ہے، آپ مکمل روزے رکھتے ہو اور ان کے آداب کا آپ خیال کرتے ہو، ٹھیک طریقے سے رکھتے ہو، اور خوشی خوشی رکھتے ہو۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اس میں کسی قسم کی جو ہے نا کوتاہی نہ کریں، اور فریضہ ہے، عبادت ہے، حج کی عبادت ہے۔ جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تو آپ حج کی ادائیگی میں سستی نہیں کرتے، بلکہ فوراً اس کو جیسے ہی آپ کے اوپر فرض ہوا آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، چاہے وہ قولی عبادتیں ہوں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہوں، چاہے جسمانی عبادتیں ہوں، یہ سب عبادات کے اندر آتی ہیں کہ عبادات آپ کی ٹھیک ہوں۔ نمبر 3، معاملات، لین دین کے معاملات۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ دکان چلاتے ہیں، آپ جھوٹ نہ بولتے ہو، آپ دھوکہ نہ کرتے ہو، آپ جو ہے نا گندی چیز کو یا ردی چیز کو آپ اچھی چیز کے ساتھ مکس کر کے نہ بیچتے ہو۔ آپ کی اگر چیز کے اندر عیب ہے تو آپ اپنے مشتری اور اپنے خریدنے والے کو بتاتے ہو، آپ اس سے جو ہے نا ناجائز منافع نہ کماتے ہو، آپ ذخیرہ اندوزی نہ کرتے ہو، دھوکہ نہ کرتے ہو، فراڈ نہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، بالکل معاملات کی صفائی ہو۔ اسی طرح آپ اگر کہیں پر ملازم ہیں، کسی کے نوکر ہیں، چاہے حکومت کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں، تو آپ اپنی ڈیوٹی کے اندر جو ہے نا وہ ڈنڈی نہ مارتے ہو۔ کسی کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں، قرض آپ نے لیا، وقت کے اوپر جو ہے نا ادا کریں، اس میں جو ہے نا ہیلے بہانے نہ کریں۔ آج تو مصیبت یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا جب آپ سے کوئی قرض لیتا ہے آپ ان کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کا احسان مند ہونا چاہیے اور اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وقت سے پہلے ادا کریں، لیکن اگر وقت کے اوپر نہیں، اگر پہلے نہیں تو وقت کے اوپر تو ضرور ادا کریں، لیکن اگر وہ نہیں ادا کرتا اور اس میں وہ ٹائم گزر جاتا ہے، اور جس بیچارے نے احسان کیا تھا، اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، مشکل وقت سے اس کو نکالا تھا، وہ اگر مطالبہ کرتا ہے تو پھر خفگان ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اسلام کو چھوڑیں، انسانیت کہاں کی ہے؟ اسی طرح میرے محترم دوستو، اخلاق کے بغیر جو ہے نا ایمان مکمل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام اعمال میں سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ ہوگی اخلاق، وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے، انسان کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور اخلاق میں کیا ہے کہ اچھی صفات انسان کے اندر آ جائے، انسان کے اندر بردباری ہو، انسان کو غصہ جلدی نہ آتا ہو، صبر ہو، شکر ہو، اور پھر یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں۔ یہ اخلاق کا ایک جز ہے، مکمل اخلاق نہیں ہے۔ آج تو ہم خوش اخلاق اس کو سمجھتے ہیں جو کہ آپ سے ہنس کے بات کرے، اگرچہ دل میں منافقت ہے، بظاہر تو وہ ہی کرتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے، اندر جو ہے نا ہمارے نفاق بھرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا نام ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہے اور اس کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بد اخلاقی ہے۔
کسی کی غیبت کرنا، ہاں، اور کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے خلاف جو ہے نا منصوبہ بندی کرنا غلط، یہ بد اخلاقی ہے. ہاں، اخلاق یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں میرے محترم دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا اخلاق کے بہت بڑے درجے کے اوپر فائز ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا. اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بچپن ہی میں والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، خادم الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 10 سال تک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی جو ہے نا وہ کس انداز میں دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں ان 10 سالوں میں مجھے یہ نہیں بولا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بولا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یا اگر نہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بولا کہ کیوں نہیں کیا. کیوں والی بات نہیں تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 10 سال. میرے محترم دوستو، اور بچے تو بہت زیادہ جو ہے نا ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہاں، تو سب سے پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو ان کے سامنے نمونہ پیش کرے، خود اخلاق جو ہے نا اچھے اخلاق والا بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کے لیے ہمیں نمونہ بنائے. میرے محترم دوستو، اتنی بڑی شخصیت، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا. ایسی شخصیت دعا کر رہی ہے. کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدی لأحسنها الا انت واصرفنی عن سیئها لا يصرف عنی سیئها او عنا سیئها الا انت. جمع کا صیغہ استعمال کرے یا یہ کہ مفرد کا صیغہ. تو میرے محترم دوستو، یہ شخصیت یہ دعا کر رہی ہے اپنے اخلاق کے اچھے ہونے کی. اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق، یا اللہ میں اچھے اخلاق نصیب فرما. اچھے اخلاق آپ ہی عطا فرما سکتے ہیں، اور برے اخلاق سے ہمیں پھیر دیجئے، ہمیں بچائیے، اس لیے کہ برے اخلاق سے بچانا یہ آپ ہی کر سکتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کی کتنی جو ہے نا وہ فکر کرنی چاہیے، اور کتنی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اور کتنی کوشش کرنی چاہیے. اور میرے محترم دوستو، اگر بناوٹی طور پر بھی انسان شروع میں کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے. یہ عادت، عبادت ہو، اخلاق ہو، جو بھی ہو، اچھی چیزیں ان کی شروع میں جو ہے نا آپ بناوٹ کریں، لیکن انشاءاللہ وہی بناوٹ اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، انشاءاللہ وہی بناوٹ جو ہے نا اللہ رب العزت اس کو حقیقت میں تبدیل کر دیں گے. اور اس کے بعد ہے میرے محترم دوستو معاشرت. انسان کا رہن سہن اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، سب سے پہلی چیز اپنا گھر ہے. آپ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ جو ہے نا وہ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ آپ بد اخلاقی تو نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ ظلم تو نہیں کرتے. صرف یہ نہیں کہ خاوند، بیوی بھی، بیوی بھی، عورت بھی، وہ بھی مسلمان ہے، اسے بھی اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. وہ بھی کوشش کرے. کیا میری وجہ سے خاوند راتوں کو جو ہے نا وہ روتے تو نہیں ہے، کہیں اس کا تکیہ گیلا تو نہیں ہو جاتا؟ میں نے جو اس کو دکھ دیے ہیں، میں اس کے ساتھ اگر وہ لڑائی کرتی ہوں، اس کو یا تنگ کرتی ہوں، تو میرے محترم دوستو دونوں کو جو ہے نا سوچنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا اس کے اخلاق کیسے ہیں، گھر میں اخلاق کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اپنی بہنوں کے ساتھ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. میرے محترم دوستو جتنے بھی یہ خونی رشتے ہیں، صلہ رحمی میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا، یا صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو جائے بھاڑ میں جائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہیں، آپ کو ضرورت ہے. آپ خونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتے، آپ صلہ رحمی کو ختم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی جو ہے نا عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. یا اللہ جو مجھے جوڑے اسے جوڑ دے، اور جو مجھے کاٹے یا اللہ اس کو کاٹ دے. تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا رشتہ دار زیادتی کریں، آپ نہیں کر سکتے زیادتی، آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کرنی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. میرے محترم دوستو اگر انسانیت ان میں ہوگی تو ان کو شرم آ جائے گی اور جو ہے نا ان کو سمجھ آ جائے گی. نہیں تو آپ کریں، آپ تو اپنا فریضہ پورا کریں. تو اخلاق اپنے
جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، مسجد میں کام کرتے ہیں، میرے محترم دوستو، جو آپ کے ماتحت ہیں، ہاں، آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، کہیں بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کس طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ اور چھٹی چیز میرے محترم دوستو، میں نے پہلے ہی عرض کر دی، وہ ہے کہ اس اسلام کو بطور نظام کے آپ قبول کریں۔ ہاں، سیاست، ہاں، اس کو بھی آپ اسلام کا شعبہ سمجھیں، اور جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ پہلے اچھا سمجھیں، ان کے لیے دعا کریں، اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے خلاف بد زبانی نہیں کریں، ان کے لیے پہلے تو ووٹ کی پرچی جو ہے نا ان کے لیے استعمال کریں، خود بھی دیں، اور جو ہے نا اپنے ساتھ والوں کے اندر جو ہے نا وہ محنت کریں، ٹھیک ہے؟ جب یہی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں، ہاں، اور تو نہیں ہو سکتا فی الحال، تو میرا مطلب تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کا یہ بھی جی نہیں کرتا، تو کم از کم ان کے خلاف جو ہے نا بد زبانی نہیں کریں، ان کو برا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے، اور ہمیں دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔